صرف اللہ ہی کی محبت ایسی ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا، تنہا چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ، میں رائیگاں جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ کی طرف سے سورہ ضحیٰ سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جان لو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ یاد رکھیے، تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تب ہدایت کی خواہش ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہدایت مانگنے میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے دل سے ہدایت کی خواہش خود ہی نکل جاتی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم اپنی دعاؤں میں ہدایت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا، اور جب تم توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ اللہ تو وہ دوست ہے، ایسا دوست ہے جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹائم مانگنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ہر لمحے ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دینے پر راضی ہو جائے گا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، اور کبھی نہیں جھکتا کسی کے آگے بھی، بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی میرے لیے، بہت سی مصلحتیں ہوں گی اللہ کی، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔
تم دیکھو گے تمہیں یہ وقت یاد آئے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے تو میں آسمان کی جانب دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ یہ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو تانا دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے، کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں۔ یقیناً اللہ بہترین مصور ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں، اللہ فرماتا ہے تم میرے رحم کو لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہو، میں نے تو کبھی تمہارے گناہوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دھوکوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو، تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتا کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔